عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، سال کا آخری مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، تاریخ اسلام کے اندر قربانیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ہم نے ذی الحجہ کے آخری پہلے 10 دن یاد ابراہیم، یاد اسماعیل، قربانی ابراہیم و اسماعیل کے اندر گزارے۔ ابھی آخری عشرہ، ابھی اگلا عشرہ ختم نہیں ہوا کہ 18 ذی الحجہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے صحابی، آپ کے دوہرے داماد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ جن سے لوگ تو حیا کرتے ہیں لیکن فرشتے بھی جن سے حیا کریں، جن کا نام نامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو سپاہیوں نے بڑے ظلمانہ، درد مندانہ طریقے کے ساتھ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند رکھا، اور آپ کا جب انتقال ہوا، جب جان نکلی، آپ روزے کے ساتھ تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب شہادت کے بعد لوگوں نے جا کے سنبھالا تو آپ کے خون کا قطرے قرآن کی جس آیت پر موجود تھے وہ قرآن کی آیت تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ آپ روزے کے ساتھ تھے، آپ کا خون قرآن پاک پر گرا۔ حضور کی حدیث ہے، کل قیامت کی صبح زمین کا ہر ٹکڑا، آسمان کا ٹکڑا اور کوئی بھی چیز جس کے اوپر مومن بندہ نیکی کرے گا، کل قیامت کی صبح وہ رب کی بارگاہ کے اندر اس شخص کی سفارش کرے گی، اور پھر تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ عثمان کی اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ اللہ کا قرآن کرے گا، کہ قرآن کرے گا کہ یا اللہ اس کی جان جب نکلی تھی تو یہ روزے میں تھے اور یہ میری تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان کا نام حضرت عثمان بن عفان ہے، آپ کا لقب ذی النورین ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پہ عبد مناف پہ جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ عام الفیل کے 6 سال بعد، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کے بعد یہ پیدائش ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی بڑے باحیا، بڑے ثروت پسند، بڑے محبت والے انسان تھے۔ حضرت عثمان غنی ان 10 لوگوں میں ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے 1 دن پہلے آپ ایمان لائے۔ آتا ہے 4تھے نمبر پہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ اور آپ کے دیوانے ہو گئے۔ اور حضرت عثمان یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کا اور حضرت ابو بکر کی جو صفات ہیں، اور 1,44,000 صحابہ کرام میں سے ممتاز دونوں ہیں، کہ ایمان لانے سے پہلے بھی، ایمان لانے کے بعد بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، اور ایمان لانے سے پہلے کبھی بھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان یہ وہ صحابی ہے کہ ایمان سے پہلے بھی بڑے باحیا، ایمان لانے کے بعد تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سخاوت والی صفت،
حیا والی صفت، حضور کے سامنے جھک جانے والی صفت، کوٹ کوٹ کے یہ تینوں صفات بھری ہوئی تھی۔ حضرت عثمان ایمان لانے سے پہلے بڑے حیا والے، بڑے اخلاق والے تھے۔ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ایمان لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح آپ کے عقد کے اندر کیا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ حضور کے داماد ہیں۔ کیا شان ہوگی کہ اس کی کہ جس کے دلارے، جس کے داماد حضور بنے ہوں، اور کیا شان ہوگی اس صحابی کی کہ جن کا جو داماد بنے ہوں حضور کے، اور پھر کہ حضور داماد بنے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کی شان بھی نرالی، اور عثمان بنے داماد حضور کے تو حضرت عثمان کی شان بھی نرالی۔ اور ایمان لانے کے بعد آپ کیا ہوئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے عقد میں کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جب حکم دیا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں کہ حضور نے فرمایا ابو بکر حضرت ابراہیم کے بعد سب سے پہلے صحابی ایمان والے یہ ہیں حضرت عثمان، کہ جنہوں نے خود بھی ہجرت کی اور اپنے گھر والوں کو بھی ہجرت کروائی، کہ حضرت ابراہیم کے بعد یہ وہ صحابی ہیں۔ اور پھر جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر سن 2 ہجری کے اندر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر جا رہے تھے تو آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا حضرت عثمان نے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، تو حضور نے فرمایا عثمان آپ نہ جائیں، آپ ادھر ہی رہیں، آپ میری بیٹی کا خیال کریں، بدری ہونے کا شرف اور بدریوں کو جو مال غنیمت ملے گا وہ تمہیں بھی وہی ملے گا، آپ پیچھے ہی ٹھہر جائیں۔ حضرت عثمان غنی وہ عظیم الشان صحابی ہیں، بدر کے میدان میں گئے نہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری ہونے کا شرف عثمان کو عطا فرمایا، اور پھر اس کا بدلہ حضور کو حضرت عثمان نے دیا واپس، اور میں آگے بتاؤں گا کہ بدر کے میدان میں گئے نہیں، حضور نے بدری قرار دیا۔ پھر اس موقع پر کہ جب عثمان کو موقع ملا تو حضرت عثمان نے بھی فرمایا نہیں، آج اس بات کا بدلہ چکایا جائے گا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کے تبوک تک کے جتنے بھی غزوات ہوئے حضرت عثمان حضور کے ساتھ ساتھ تھے، پیدر پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ حیا کرنے والے، سب سے زیادہ شرمیلے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زیادہ شرماتے تھے، بہت شرم کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا اتنا تو نوجوان لڑکی نہیں شرماتی جتنا میرا عثمان حیا کرتا ہے۔ اور کیسے کہ جب نہاتے تھے غسل خانے میں، نہاتے ہوئے بھی بند غسل خانے میں بھی حضرت عثمان کپڑے نہیں اتارتے تھے، اور اگر کبھی اتار بھی لیتے نہاتے ہوئے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اتنا حیا والے انسان کہ مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میں اپنی سطر کو کیا کروں، ننگا کروں، حالانکہ اجازت ہے نہاتے ہوئے لیکن نہیں۔ اور ایسا حیا، پھر جب وہ اتنے شرمیلے اور حیا والے تھے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا حیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے ترمذی میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ہم حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی حضور کی ازواج مطہرات، دروازے پہ نوک ہوئی، دستک ہوئی،
حضور نے فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ تو جواب ملا ابو بکر۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور جیسے لیٹے تھے لیٹے رہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی اترا ہوا تھا ویسے رہے۔ حضرت ابو بکر آئے، بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ جواب ملا عمر ہے، عمر ہے۔ حضور ویسے ہی لیٹے رہے، پنڈلی مبارک سے کپڑا اترا تھا ویسا ہی رہا۔ حضرت عمر اندر آئے، آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، باتیں ہوتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے پوچھا دروازے پہ کون ہے بھائی؟ تو فرمایا حضور آپ کا غلام عثمان آیا ہے۔ حضور نے اجازت نہیں دی، حضور فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پنڈلی پہ کپڑا بھی جوڑا اور پھر سیدھے ہو کے ٹیک چھوڑ کے بیٹھے اور فرمایا عثمان اب آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، باتیں ہوئیں، تینوں صحابہ چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے حضور سے پوچھا حضور میرے ابا جان آئے، آپ ویسے لیٹے رہے، لیٹ کے ہی باتیں کرتے رہے، پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی ویسا اترا ہوا تھا۔ حضرت عمر آئے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اگر عمر آئے تو آپ تب بھی لیٹے رہے اور آپ نے پنڈلی سے کپڑا نہیں جوڑا، لیکن جب عثمان آئے تو آپ سیدھے بھی ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑا بھی جوڑا۔ اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے؟ قربان جاؤں حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا عائشہ عثمان سے میں کیوں نہ حیا کروں؟ عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں عثمان آئے اور میں لیٹا رہوں اور عثمان آئے اور میرے بدن سے میری پنڈلی سے کپڑا اترا ہوا، مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ اس سے تو اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے دکھایا کہ یہ عثمان کی شان ہے۔ بڑے با حیا آتا ہے ان کی سیرت میں کہ چلتے تھے تو ایسے نظریں جھکا جھکا کے کہ آگے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آگے کیا چیز ہے۔ اتنی حیا والے انسان کہ نظروں کو جھکا کے چلنا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سخاوت کا جو صفت اللہ رب العزت نے رکھی تھی، پھر حضور کے سارے صحابے سخی تھے، حضور کے سارے صحابہ اپنی وسعت سے بھی زیادہ حضور کے قدموں پر قربان کرتے تھے، لیکن جتنی سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اتنا کسی صحابی نے نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر کا دور تھا حضور کے جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کا دور تھا، مدینے میں قحط سالی تھی، مدینے میں قحط تھا۔ حضرت ابو بکر نے لوگوں سے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ دکھوں کے دن ٹالیں گے۔ اگلے دن حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا 1000 اونٹ آپ کے ملک شام سے تجارت کے لیے واپس آ رہے تھے، سامان سے لدے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی فوراً باہر پہنچے، تاجر حضرات بھی آ گئے اور انہوں نے کہا عثمان بتائیں یہ بیچنا چاہیں گے اپنا مال؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بیچنا ہے، آؤ لگاؤ بولی۔ بولیاں لگنی شروع ہوئیں، مدینے کے بڑے بڑے تاجروں نے بولیاں لگائیں۔ کیا عثمان 10 روپے کی چیز پہ 12 روپے لے لو، 2 روپے نفع لے لو ہمیں دے دو۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ فرمایا عثمان 10 روپے کی چیز پہ 14 روپے لے لو۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔
تو انہوں نے بڑا جمپ لگایا، فرمایا عثمان 10 روپے کی چیز پہ 15 روپے لے لو، اب یہ آخر ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ ان تاجروں نے کہا عثمان سارے تاجر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کون ایسا تاجر ہے کہ جو آپ کو اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے 1 روپے پہ 10 روپے منافع مل رہا ہے۔ تاجر حیران ہو گئے کہ یہ کون سا تاجر ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مدینے کے تاجروں، تم گواہ ہو جاؤ، یہ شام سے آنے والے 1000 اونٹ بمائے سامان کے میں نے سارے کے سارے اللہ کی راہ پہ مدینے والوں کے لیے وقف کر دیے۔ 1000 اونٹ میں نے اللہ کی راہ پہ دے دیے، تم گواہ ہو جاؤ، اور میرا رب وہ ہے جو 1 پہ 10 دیتا ہے۔ صحابہ کا یقین بنا تھا، صحابہ کا یقین بنا تھا۔ آج دعاؤں میں مانگتے لاکھوں کروڑوں ہیں ہم، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے جیب سے سب سے چھوٹا نوٹ نکال کے دیتے ہیں۔ کس کی راہ پہ دے رہے ہیں؟ اس رب کی راہ پہ دے رہے ہیں جس سے مانگتے لاکھوں کروڑوں ہیں، اور اس کو دیتے ہوئے سب سے چھوٹا نوٹ اسی رب نے دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کمال درجے پہ تھی، نہیں دیکھتے تھے کہ پیچھے کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں دو، یقین بنا تھا یہ وہ رب ہے جو رب العالمین ہے، جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ آج اس کو دیے ہیں تو وہ سچ کہہ رہا ہے کہ 1 پہ 10 دوں گا، وہ دیں گے۔ یقین بنا تھا۔ مکے سے حبشہ سے جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو مسلمان پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، ایک ہی پانی کا کنواں ہے، بیر روما یہودی کے قبضے میں ہے، وہ مہنگے داموں پانی بیچتا ہے، مہنگے داموں دیتا ہے، یا تو بھرنے نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی کو جب پتہ چلا، آئے دیکھا حضور کا چہرے کا رنگ تبدیل ہے، پوچھا حضور کیا ہوا؟ صحابہ نے فرمایا کئی دن سے اس یہودی نے پریشان کیا ہوا ہے، پانی نہیں لینے دیتا، اور حضور نے اعلان فرمایا ہے کہ جو میرا صحابی کوئی بھی بندہ مجھے اس یہودی سے پانی کے کنویں کو خرید کر کے لا کر کے دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی فوراً گئے، جا کر کے اس یہودی سے بات کی، بھئی یہ کنواں بیچنا چاہتے ہو؟ وہ بزنس مین تھا، اس نے کہا نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے پھر اور بات کی، فرمایا اچھا اس طرح کرو، سارا نہ بیچو، آدھا بیچ دو۔ اس نے کہا آدھا کیسے؟ فرمایا ایک دن تمہاری باری ہوگی پانی بیچنے کی، ایک دن میری باری ہوگی پانی بیچنے کی، میں بیچا کروں گا۔ اب عثمان نے بیچنا کس کو تھا؟ اللہ کو بیچنا تھا۔ قربان جاؤں، عثمان نے تو رب کو بیچنا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اپنے منہ دامی مانگن پیسے مانگے۔ حضرت عثمان نے اگلی بات ہی نہیں کی، اور آدھا کنواں خرید کر کے وہیں پہ ایک پانی کا پیالہ لیا، پانی کا پیالہ لا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت عثمان غنی نے پانی کا پیالہ آگے کیا، حضور نے ہاتھ آگے کیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا حضور نہیں، آج ہاتھ عثمان کے ہوں گے، لب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ عثمان نے اپنے ہاتھوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا پیالہ پلایا، اور پھر میرے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا سنیے عثمان کی شان پہ۔ حضور نے فرمایا اے عثمان، کل قیامت کی صبح حوض کوثر پہ لوگ آ رہے ہوں گے، ایک طرف ابو بکر کھڑے ہوں گے، دائیں سائڈ والوں کو میں پیالہ پکڑاؤں گا، ابو بکر پانی پلائے گا، بائیں سائڈ پہ عمر کھڑے ہوں گے، بائیں سائڈ سے آنے والوں کو میں پیالہ دوں گا، عمر پلائے گا۔ اور فرمایا عثمان آئے گا، حضرت ابو بکر فرمائیں گے نبی اے نبی ہمیں دیجئے پیالہ، حضرت عمر فرمائیں گے مجھے دے دیجئے پیالہ، میں عثمان کو پلاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عثمان اس دن حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر کے میں کہوں گا عثمان آج ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہوں گے، ہونٹ عثمان کے ہوں گے۔
اور میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا۔ آج تم نے اتنا بڑا احسان مسلمانوں پہ کیا ہے۔ یہ ہے سخاوت اور یہ ہے شان۔ اور پھر حضرت بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ کہ جب حضور نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حضور 1400 صحابہ کو لے کے چلے عمرہ کرنے کے لیے، حدیبیہ کے مقام پہ حضور کو روک دیا گیا۔ کافروں نے کہا، مشرکین مکہ نے، کہ اب عمرہ نہیں کر سکتے آپ، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم آرام سے رب کے گھر کا زیارت کریں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ کریں گے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن وہ نہ مانے۔ حضور نے ایک سفیر بنا کے ان لوگوں کے پاس بھیجا جس کی دو باتیں تھیں کہ جا کے ان سے کہو ہم لڑنے نہیں آئے، اور دوسرا جو مکے کے اندر مظلوم مسلمان پس رہے ہیں انہیں کہہ دو عثمان کہ تمہارے مشکلوں کے دن اللہ ختم کرنے والے ہیں، ان قریب تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے اور جا کر کے بات کی، وہ لوگ نہ مانے۔ ابو سفیان نے کہا، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان فرمانے لگے عثمان آپ آ گئے ہو اور آ گئے ہو تو عمرہ کر کے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہو، قربان جاؤں صحابہ کو مار مار کے مکے سے نکالا گیا تھا، اور صحابہ کی کتنی للچائی ہوئی نظریں ہوگی کہ سامنے بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف کر لیں، اجازت بھی ملی ہوئی ہے۔ قربان جاؤں حضرت عثمان غنی نے اس بات کا بدلہ چکایا کہ جب حضور نے فرمایا تھا عثمان تم بدر میں نہ جاؤ، تمہیں بدریوں والا مقام میں دوں گا، اور بدریوں کے جو مال غنیمت ملے گا وہ میں تمہیں دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اس مکے کو ہم نے جانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس کے مناسک ہمیں بتائے ہیں تو ہمارے نبی نے بتائے ہیں۔ عثمان اس وقت تک اس کا طواف نہیں کرے گا جب تک آگے محمد مصطفیٰ نہ ہو اور پیچھے عثمان نہ ہو، تب تک نہیں کروں گا۔ اور حضرت عثمان واپس لوٹ آئے بغیر عمرہ کیے، اور پھر وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر پہنچی تھی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس شجرائے کے ایک درخت، بیری کے درخت کے نیچے جمع کیا، کوئی بھی درخت تھا جسے بیت رضوان کہتے ہیں، اس کے سامنے صحابہ کو جمع فرمایا، فرمایا میرے صحابہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ کرام نے بیعت کی، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے۔ اس وقت عثمان تو نہیں تھے، لیکن حضور نے ہاتھ نیچے رکھا اپنا، اور اوپر 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھے، اور اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ حضور نے 1400 صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور پھر یہ بات جب حضور نے فرمائی تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اور پھر آپ کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ پہ میں رب کا ہاتھ ہے۔ اے نبی جائیے، جنہوں نے عثمان کے بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے، میں ان 1400 صحابہ کو میں نے بخش دیا ہے، میں نے ان کو بخش دیا ہے، آج سے یہ بخشائے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت عثمان کی سیرت ایک بہت بڑا طویل وقت مانگتی ہے، لیکن ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں اتنی ہی کافی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہوا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح، ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کرا دوں، اور حضور نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح کرایا۔ پھر سن 9 ہجری کے اندر جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتے ہیں، میرے نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضور نے عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عثمان مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عثمان اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی نا، میں ایک کے بعد ایک کر کے ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ کیا شان ہوگی اس شخص کی، کیا عظمت ہوگی! اور آج ایک ٹولہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ جشن مناتا ہے،
اور آج ایک گروہ حضرت عثمان غنی کو کہتا ہے کہ یہ ولایت کا حق، یہ خلافت کا حق عثمان کا نہیں حضرت علی کا تھا۔ اور یاد رکھیں جب حضرت عثمان کے گھر کو سپاہیوں نے گھیر لیا تو حضرت عثمان کے دروازے پہ جو دو چوکیدار تھے ان کا نام حسن اور حسین تھا، جو کھڑے ہو کر کے چوکیداری کر رہے تھے۔ اگر ان لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے رشتے نہ کرتے، صحابہ کے بچے ان کا خیال نہ کرتے۔ آپ حضرات کو بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر لا علمی میں کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت عثمان وہ ہیں کہ جن کو میرے نبی نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور پھر ان کے بارے میں اگر کوئی کہے نعوذ باللہ وہ غلط تھے، نقل کفر نباشت، تو ایسی بات کبھی نہیں سننی۔ ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ہمارا ایمان ہے، حضور کے ایک نہیں 1,44,000 تمام کے تمام صحابہ کرام ہدایت کا منبع اور مرکز ہیں۔ حضور نے فرمایا بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں سے جس کے بھی ساتھ چلو گے اس کا راستہ جنت کو جاتا ہے، تم جنت کو پہنچ جاؤ گے۔ آج لا علمی میں صحابہ کے ساتھ بغض والی بات نہ سننی ہے نہ کرنی ہے، اور اگر کوئی کرے تو اسے سمجھانا ہے۔ یاد رکھو اختلاف اپنی جگہ پہ، باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہم جن لوگوں نے حضور کا ساتھ پایا ہے، جن لوگوں نے حضور کو دیکھ کے ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہم تو کبھی بھی نہیں یہ کہتے۔ اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری 82 سال کی عمر پا کر کے اور 12 سال 12 دن کم آپ نے خلافت